الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ مولانا العظیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پچھلے جمعہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ذکر میں نے یہاں تک کیا تھا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے جب ہم کلام ہوئے تو اللہ نے ارشاد فرمایا اذهب الی فرعون انہ طغی، آپ فرعون کی طرف جائیں جو بڑا سرکش ہے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کے حضور میں ایک دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے لیے یہ کام آسان فرما دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کے گلا کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ میں اچھی طرح لوگوں کی بات سمجھا سکوں، واجعل لی وزیرا من اہلی، اور مقرر فرما دے میرے لیے میرا وزیر میرے خاندان میں سے، ہارون اخی اشدد بہ ازری، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام جو میرے بھائی ہیں مضبوط فرما دے، ہارون اخی اشدد بہ ازری، مضبوط فرما دے سے میری کمر، شریک کر دے، واشرکہ فی امری، اور شریک کر دے اسے میری اس مہم میں، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری پاکی بیان کیا کریں اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک تو ہمارے ظاہر باطن کو دیکھنے والا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے انشراح صدر کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا نہیں مانگی تو اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا محبوب ہم نے آپ کے لیے سینہ نہیں کھول دیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر دعا کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو انشراح صدر فرمایا۔ وہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، یہ حبیب اللہ ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری اذهبا الی فرعون انہ طغی فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ سورہ طٰہٰ۔ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بھی بنا دیا، رسول بھی بنا دیا، آپ کا وزیر بھی بنا دیا، آپ کا مشیر بھی بنا دیا۔ فرمایا اذهب انت واخوک بآیاتی، آپ جائیے اور آپ کا بھائی ہارون میری نشانیاں لے کر، ولا تنیا فی ذکری، اور نہ سستی کرنا میرے ذکر میں، اذهبا الی فرعون انہ طغی، آپ دونوں فرعون کی طرف جائیں، وہ سرکش بنا بیٹھا ہے، فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی،
اور اس سے نرم انداز سے گفتگو کریں، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے سبحان اللہ. یا ڈرنے لگے. یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے. تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام رات کا وقت تھا، مصر میں داخل ہو گئے، اپنی والدہ سے ملاقات کی. پھر بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہیں نبی اور رسول ہونے کو خوشخبری دی کہ میں نے آپ کے لیے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بھی بنا دیا، رسول بھی بنا دیا اور میرا وزیر اور مشیر بنا دیا. اب فرعون کے پاس دونوں بھائی اس کے محل کے باہر پہنچے. اس کے چوکیدار کو کہا انا رسول رب العالمین، ہم دونوں رسول ہیں. اور فرعون کو کہا تو اسے ملاقات کرنے آئے ہیں. یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم دونوں بھائی خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ہم رسول ہیں. اور فرعون سے جا کے کہو تو اسے ملاقات کرنے آئے ہیں. جب فرعون نے ان کو دونوں بھائیوں کو بلایا، جب فرعون کے پاس وہ گئے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، انا رسول رب العالمین ان ارسل معنا بنی اسرائیل. سورہ شعراء ہے کہ ہم دونوں رب العالمین کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے پاس بھیجا ہے. ہم تمہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہماری قوم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو. یعنی ایک تو چونکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور دوسرا کہا میں رب العالمین، ہم دونوں رب العالمین ہیں، رب العالمین کے رسول ہیں. میں بھی حضرت ہارون بھی، دونوں بھائی اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے. اور بنی اسرائیل جو ہماری قوم ہے اس کو آزاد کر دی، ہمارے پاس بھیجا. فرعون نے بڑا تعجب کیا. بڑے عرصے کے بعد موسیٰ سے ملاقات ہوئی ہے اور یہ دونوں کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول ہیں. اس وقت فرعون نے کیا کہا، فرعون نے پہچان لیا اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا گفتگو کی. کہا الم نربک ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین افعلت کالتی فعلت وانت من الکافرین. سورہ شعراء ہے. اے موسیٰ، کیا ہم نے تمہیں پالا نہیں تھا اپنے یہاں کہ تو بچہ تھا، اور بسر کی ہے تو نے ہمارے پاس اپنی عمر کے کئی سال، اور تو نے ارتکاب کیا اس فعل کا جس کا تو نے ارتکاب کیا. تو بڑا احسان فراموش ہے. یعنی کبتی کو مکہ مار کے اس کی جان نکال کے یہاں سے چلے گئے ہو، 30 سال میرے پاس گزارے ہیں اور 10 سال وہاں گزارے ہیں، گزار کے میرے پاس آئے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا فَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے فرعون رب تعالیٰ نے ہمیں رسول بنا کے بھیجا ہے. فرعون نے سوال کیا، اس نے دونوں بھائیوں کو کہا فَمَن رَبُّكُمَا رَبُّكُمَا یا موسیٰ، موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے، کس کو رب مانتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز عطا کی موضوع صورت میں، پھر ہر چیز کی رہنمائی کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم مؤمنین. یہ سورہ شعراء ہے. فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین وہ ہے جو مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھر تلقین فرمائی. فرعون نے آپ کو دھمکی دی
لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، اگر تم میرے سوا کسی کو خدا بنایا نا تو میں ضرور قیدیوں میں داخل کر دوں گا، یعنی قید کر دوں گا، کیونکہ اس کے پاس اقتدار تھا، اقتدار کے نشے میں تھا، اس نے کہا میں تمہیں قید کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ السلام نے بڑی جرأت سے ارشاد فرمایا، اولو جئتک بشیء مبین، اے فرعون اگرچہ میں لے آیا ہوں تیرے پاس ایک روشن دلیل، ایک روشن دلیل میں نبوت اور رسالت کے لیے میں لایا ہوں۔ فرعون نے کہا فاتح ان کنت من الصادقین، اس نے کہا اگر کوئی نشانی لائے ہو تو میرے سامنے پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ السلام نے اپنا عصا زمین پر پھینکا، کیونکہ حضرت یمن میں حضرت شعیب علیہ السلام نے وہ آپ کو عصا دیا تھا، جس کی عصا کے کمالات میں نے اسی طرح بتائے تھے کہ کتنے، پھر اللہ تعالیٰ نے مزید عصا کے جو معجزات ہیں وہ ارشاد فرمائے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اس کے محل میں اپنے عصا کو پھینکا، جب عصا کو پھینکا تو فرعون خوف زدہ ہو گیا، کانپنے لگا، ڈر گیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے نہایت ادب سے عرض کی کہ آپ پکڑیں اس کو، میں خوف زدہ ہو گیا ہوں، پریشان ہو گیا ہوں، کانپنے لگا، پریشان ہو گیا۔ موسیٰ کلیم اللہ السلام نے اس سام کو جب پکڑا تو وہ عصا بن گیا۔ پھر آج فرمایا دوسری نشانی بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا، جب نکالا تو ید بیضاء بن گیا، چمکنے والا ہاتھ، آسمان تک اس کی روشنی پھیل گئی اور اس کا پورا مال روشن ہو گیا۔ فرعون تعجب میں پڑ گیا، یہ ماجرا کیا ہے؟ پہلے بھی موسیٰ یہاں تھے، اتنے کمالات نہیں رکھتے تھے، جب واپس آئے تو اتنے کمالات ہیں۔ تو فرعون نے اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ دیکھ کر کہا یہ دونوں بھائی مجھے جادوگر لگتے ہیں، یہ دونوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے اللہ تعالیٰ نے فرمائے، اس نے کہا یہ دونوں جادوگر لگتے ہیں، اپنے مشیروں وزیروں کا تمہارا اس میں کیا مشورہ ہے؟ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، کہنے لگے قوم فرعون کے رئیس یہ شخص بڑا جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے تمہیں نکال دے تمہیں اپنے ملک سے، اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ ان کے ساتھ دونوں بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ فرعون نے کہا اے موسیٰ آپ کے مقابلے میں ہم بھی جادوگر لائیں گے۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، اس نے کہا آپ کے مقابلے میں ہم بھی جادوگر لائیں گے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سے پوچھا کہ کون سا دن مقرر ہو، تو آپ نے دن بھی بتایا اور وقت بھی بتایا کہ ایسا یہ وقت ہو تو اپنے جادوگروں کو بلا لو، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، آپ نے فرمایا کہ فلاں دن جشن کا دن ہوگا، ایک کھلا میدان ہو، جو تمہارے جادوگر ہیں وہ آئیں، اور یہ خیال رکھے سارے لوگ چاشت کے وقت جمع ہو جائیں۔ چاشت ایک ہوتا ہے اشراق کا وقت، جب سورج سوا نیزے پر ہو تو کہتے ہیں اشراق، جب سورج آگے آئے تو اچھی طرح دکھائی دے، اوپر سامنے آ جائے، کافی اوپر آ جائے، اس کو کہتے ہیں چاشت کا وقت۔ اس لیے جو عید الفطر عید الاضحیٰ ہے اس کے لیے چاشت کا وقت ضروری ہے۔ چاشت کا وقت سنت حضور نے عیدوں کے لیے بھی چاشت کا وقت مقرر کیا، اس لیے کہ یہ اصل میں جو اس وقت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کیا تھا وہ بھی عید تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جب آپ کا کامیاب فرمایا تو مسلمانوں کے لیے وہ عید تھی،
اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عید کے لیے چاش کا وقت مقرر کیا کہ چاش کے بعد عید ہونی چاہیے. پھر مقررہ تاریخ پر سب لوگ کھلے میدان میں جمع ہو گئے. فرعون اور فرعونی لشکر بھی آ گیا، جادوگر مقابلے میں آ گئے. 70,000 افراد جمع ہو گئے. جادوگر اپنا سارا ساز و سامان لے کر آ گئے. ایک کسی نے مکالمہ لکھا ہے اور وہ مکالمہ بڑا بڑا پرانے اشعار ہیں، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا، کسی بزرگ نے اس کو نظم میں لکھا ہے. فرعون تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا، کیا دیکھ ہے موسیٰ کے ساری خدائی اس طرف، دیکھ ہے موسیٰ کے ساری خدائی اس طرف. موسیٰ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا ساری خدائی اس طرف، ذات الہی اس طرف. سبحان اللہ. یہ دونوں بھائی تھے نا، مقابلے ہے، مقابلے میں دونوں بھائی ہیں، اور دونوں بھائی پورا ایک دائرہ بنا کے دونوں بھائی دائرے کے اندر کھڑے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے وہاں دائرہ کھینچا، دائرہ کھینچ کے دونوں بھائی دائرے کے اندر کھڑے ہیں. انہوں نے کہا ساری خدائی یہ مخلوقات تیرے پاس ذات ہے، لیکن ہمارے ساتھ ذات الہی ہے. فرعون نے پھر دوبارہ یہ کہا، پھر کہا فرعون نے تو اس میرے جھنڈے کو دیکھ. مولانا بشیر صاحب کوٹلی لدھیانہ والے یہ اشعار پڑھا کرتے تھے، اس وقت سے مجھے یاد ہے یہ. پھر کہا فرعون نے تو اس میرے جھنڈے کو دیکھ. جھنڈا اس کا لہرا رہا تھا، شاہی جھنڈا اس کا لہرا رہا تھا. پھر کہا فرعون نے تو اس میرے جھنڈے کو دیکھ، سر جو کچلے گا تیرا تو اس میرے ڈنڈے کو دیکھ. یہ چھوٹی اسٹک جو ہے نا، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا جو تیرا سر کچلے گا نا تو میرے اس ڈنڈے کو بلند کیا. آپ نے اپنے عصا کو بلند کیا. سر جو کچلے گا تیرا تو اس میرے ڈنڈے کو دیکھ. والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو اشعار کی شکل میں ہے نا، وہ اکثر پڑھا کرتے تھے. یہ بھی کسی بزرگ کا کلام ہے. کہتے ہیں چار کتاباں عرشوں لتھیاں، پنجواں لتھا ڈنڈا، ڈنڈے باجوں صاف نہیں ہوندا بے ایماناں دا کنڈا. یہ بزرگ کے اشعار ہیں. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دکھایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بھائی ان کے دائرے میں کھڑے ہو گئے. اب جادوگروں نے کیا کہا، جادوگروں نے کہا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. جادوگروں نے کیا کہا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ کیا آپ پہلے اپنی چیزیں پھینکیں گے یا ہم ہی ہو جائیں پہلے پھینکنے والے. یعنی یہ ہوتا ہے دونوں، ایک مجاہد اس طرف کھڑے ہوتے ہیں اور مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو وارننگ دیتے ہیں کہ تم وار کرو گے کہ میں وار کروں. تم اپنی بنائی جو چیزیں ہیں جو تمہارے ساتھ دو میری نشانیاں ہیں تم پھینکو گے یا ہم پھینکیں. جادوگروں کے پاس لاٹھیوں اور رسیوں کو 300 اونٹ تھے. 300 اونٹ انہوں نے لدے ہوئے تھے، اس پر رسیاں تھیں اور لاٹھیاں تھیں. اب دیکھیں کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے ان کے پاس اس طرح کے ساز و سامان ہوتے ہیں، نبی بھی اسی طرح کا معجزہ لے کے آتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بڑے بڑے عازق حکیم تھے جو حکمت کا علاج کرتے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے معجزات عطا فرمائے کہ ساری ان حکیموں کے حکمتیں ماند پڑ گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ میں جو مٹی کی مورت بنا کے
پھونک مارتا ہوں تو مٹی سے وہ جو پھونک مارتا ہوں وہ پرندہ بن جاتا ہے۔ اس وقت اتنے کوئی ایسا حکیم نہیں تھا، کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں تھا جو مٹی سے پرندوں کے مورتیں بنا کے صورتیں بنا کے پھونک مارے اور پرندہ بن جائے۔ پھر حضرت برس کے جو مریض ہیں، برس کے چت کبرا ہونا، اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ پھیرتے تھے، حضرت سے شفا ہو جاتی تھی۔ اسی طرح اگر کوئی لاعلاج مریض ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام اس کو دم کرتے، وہ تندرست ہو جاتا۔ اور مردوں کو زندہ کرنا، آج بھی ڈاکٹر مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے، تھوڑی دیر کے لیے آکسیجن دیتے ہیں لیکن مردے کو زندہ نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ بھی کر دیتے اور مردوں کو زندہ کر کے بتایا بھی انہوں نے۔ اور اب حکیم جو ہے وہ حیران تھے، جس طرح کا زمانہ ہوتا ہے اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے نبی کو معجزات عطا فرماتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ جو کھا کے آئے ہو میں بھی بتا دوں تمہارے پیٹوں میں کیا ہے، جو گھر میں چھوڑ کے آئے ہو وہ بھی بتا سکتا ہوں تمہارے گھروں میں کیا ہے۔ یہ علم غیب کا مسئلہ ہے۔ تو اس وقت کے وہ قائم اس زمانے میں دعویٰ کرتے تھے۔ اب دیکھا حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے پہلے اس کو عصا عطا فرمایا۔ وہ مدین سے حضرت شعیب علیہ السلام سے عصا لے کے آئے جو آدم علیہ السلام جنت سے لے کے آئے تھے۔ اور اس شام میں اور خصوصیات بھی اللہ تعالیٰ نے بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بھی معجزہ دیا، اور دوسرا معجزہ ید بیضاء، یہ بھی کسی کے پاس نہیں تھا اس طرح کا معجزہ۔ تو وہ اس طرح کے جادوگر تھے، تو لہٰذا فرعون نے یہ سمجھا یہ بھی جادوگر ہیں۔ اب دیکھیں، اب جب انہوں نے وہ رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالی نا، اتنی تھی کہ 300 اونٹ اٹھا کے لائے تھے۔ رسیاں اور لاٹھیاں جو ہیں جب زمین پر ڈالی تو وہ سانپ بن گئے، رسیاں بھی سانپ بن گئی، لاٹھیاں بھی سانپ بن گئی، اور حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے آگے پیچھے دائرے میں پھرنے لگے۔ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، نعرے مار رہی ہے، دیکھو ہمارے جادوگروں نے کتنا کرتب دکھایا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تبھی تھوڑا خوف ہو گیا کہ یہ لوگ ان کو مانیں گے، پتہ نہیں ہمارے معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اس وقت ضرور کامیاب ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی ڈرے، خوف زیادہ ہو گئے۔ لیکن یہ قرآن مجید فرقان حمید میں ان رسیوں کا ذکر اس طرح آتا ہے، آیت کریمہ ہے فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، سورہ طٰہٰ، کہ یکا ان کے رسیاں، ان کے لاٹھیاں آپ کو یوں دکھائی دینے لگیں کہ ان کے جادو کے اثر سے جیسے وہ سانپ دوڑ رہے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے طبیعت میں ایک فطری طور پر ایک خوف پیدا ہوا کہ پتہ نہیں ہم کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے، اب اللہ تعالیٰ دیکھو تسلی دے رہا ہے اس دائرے میں، اس دائرے میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، ہارون علیہ السلام کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو تسلی تشفی دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا اے موسیٰ کلیم اللہ ڈرو نہیں، تم ہی غالب آ کے رہو گے۔ سبحان اللہ۔ فَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ اپنا عصا زمین پر پھینکو۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ اپنا عصا ذرا زمین پر پھینکو، تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پر پھینکا۔ زمین پر جو پھینکا وہ کیسا سانپ تھا؟ وہ ٹانگوں والا سانپ بن گیا، اس کی ٹانگیں تھیں۔ سانپ کی گردن بہت بڑی تھی، نہایت خوفناک تھا۔ جو ہی لوگوں نے دیکھا وہ ڈر گئے، اور فرعون بھی دیکھ کر کانپنے لگا۔ عرش خاص کانپ رہا تھا، فرعون بھی کانپ رہا تھا۔ جادوگروں کے جھوٹے اور بناوٹی سانپوں کو نگل گیا،
وہ جادوگروں کے جتنے رسیاں تھیں لاٹھیاں تھیں وہ نکل گیا. ہمارے وائز کہا کرتے تھے کہ اس نے نکل کے ٹکار بھی نہیں مارا. وہ ساری رسیاں اور لاٹھیاں جو جادوگروں کی تھی وہ کھا گیا. کھانے کے بعد اب جو کھانے کے بعد جو سام جو تھا وہ فرعون اور فرعونیوں کی طرف چل پڑا. اس وقت فرعون آگے دوڑ رہا تھا، پیچھے فرعونی دوڑ رہے تھے اور پریشان تھے، اور موسیٰ علیہ السلام سے ہاتھ باندھ کے کہہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑے، اس کو دوبارہ عصا بنائیں، یہ ہمیں کھا جائے گا. آپ اتنے لوگ ہیں اور دو بھائی ہیں، جال حق و زحق الباطل، جب حق آتا ہے نا باطل بھاگ جاتے ہیں. باطل کو بھاگنے کی عادت ہے. بھاگ رہے تھے اور فرعون بھی، فرعون آگے آگے، اس کے فرعونی پیچھے پیچھے، اور ہاتھ باندھ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اسے اپنا عصا بنائیں، یہ ہمیں کھا جائے گا. اس نے بڑا سارا منہ کھلا ہوا تھا. کہتے ہیں 1 میل کے فاصلے تک اتنا لمبا تھا، اتنا لمبا تھا. اب جو جادوگر تھے انہوں نے دیکھا یہ ماجرا کیا ہے، یہ جادوگری نہیں ہے. جو ہمارے رسیاں لاٹھیاں سارا ایک مرتبہ کھا کے وہ ہضم کر گیا، یہ اصل میں جادو نہیں ہے. سبحان. یہ جادو نہیں ہے، یہ خدائی قوت کی ایک جھلک ہے. اور یہ ایک معجزہ ہے جو نبی سے صادر ہوتا ہے، جو کہ پہلے بھی انبیاء ہوئے. جو نبی سے صادر ہوتا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے. معجزہ کہتے ہیں جو عقل کو عاجز کر دے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رب موسیٰ و ہارون. سبحان اللہ. تمام جادوگر عیسیٰ السلام موسیٰ السلام کے سامنے سجدے پڑ گئے اور یہ کہنے لگے، اپنے زبان سے یہ کہہ رہے تھے ہم سارے جہانوں کے رب پر ایمان لائے اور رب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. تمام جہانوں کے جو رب ہے اس پر ہم ایمان لائے ہیں، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو جو رب ہے اس پر ایمان. یہ سجدہ تعظیمی کیا. فرماتے ہیں 6 لاکھ اسرائیلی موسیٰ السلام پر ایمان لائے. 6 لاکھ جو بنی اسرائیل میں لوگ تھے نا وہ اسی وقت مسلمان ہوں گے. اور فرعون پریشان ہوگا. فرعون نے جادوگروں کی طرف دیکھ کے ایک دھمکی دی. دھمکی یہ دی کہ تم میری اجازت کے بغیر مسلمان ہو گئے ہو، تم سے مجھ سے پوچھا ہی نہیں ہے اور سجدے کرنے لگے ہو، موسیٰ السلام کے سامنے جھک گئے ہو. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. سورہ اعراف. میں کٹوا دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مختلف طریقوں سے، پھر تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا سب کے سب کو. یہ تم نے کیا کی ہے؟ جادوگروں نے اللہ کے حضور کیا دعا کی؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے ہمارے رب ہمیں جو عطا فرمایا ہے اور ہمیں اس حال میں وفات دے کہ اس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں، یعنی مسلمان ہونے کی حالت میں ہم استقامت اللہ تعالیٰ عطا فرما، صبر ہمیں صبر عطا فرما، استقامت عطا فرما، تاکہ ہم اسی دین پر رہیں، مسلمان رہیں. اور بعض نے لکھا ہے کہ ان مسلمانوں کو فرعون نے شہید کر دیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن انہوں نے اپنی استقامت دکھائی ہے اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہارون علیہ السلام کو اللہ نے فتح اور کامیابی عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اگلے جو جمعہ ہوگا، اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی، یہ میں بیان کروں گا کہ فرعونیوں پر جب فرعون نے خدا کے حکم دولی کی اور نبی اسلام کے حکم دولی کی، نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے عذاب فرعون کی قوم پر آئے. تو وہ جو عذاب ہے وہ تفصیل سے بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.